پچھلے جمعے ہم ایثار کے موضوع پر کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارے دین اسلام کا یہ مزاج ہے جس کو ہم اگر دو لفظوں میں بیان کریں کہ وہ یہ ہے کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جیا جائے۔ خود خوش رہنے کی خواہش تو ہم سب کو ہے، لیکن ہم دوسروں کو کتنا خوش رکھتے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے ضرورت ہے وہ اگر میں اپنے بھائی کو دے دوں گا تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، دل کو سکون بھی ہوگا، اور اللہ اس کے بدلے میں دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، دوسرے کو خوش رکھنا، دوسرے کے لیے جینا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسرے کا احساس کرنا، اس عنوان سے ہمارے دین اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے کہ ایثار کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے امانت داری، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے کے اندر ایک حدیث پاک ارشاد فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت وسیع و عریض اس کا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا۔ امانت جو ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس نے ایز اٹ از ہمیں واپس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی امانت داری ہے، لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ امانت کے مفہوم کا ایک جز ہے کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے، اس نے ہمیں واپس کر دی، ہم نے کوئی چیز اس کے پاس رکھوائی، اس نے اسی طریقے سے ہمیں واپس کر دی، یہ امانت داری ہے۔ وہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اسی طرح بیان فرما رہے تھے۔ اس شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اگنور کیا اور اپنی بات کو جاری رکھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، بعض نے یہ سمجھا کہ شاید سنا تو ہے لیکن اس کا سوال کرنا پسند نہیں آیا، اسی لیے اس کو جواب نہیں دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جب ختم فرمایا تو ارشاد فرمایا، وہ سائل کدھر ہے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جب امانت میں خیانت کی جائے گی تو پھر تم انتظار کرنا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ امانت میں خیانت کی جائے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز اس کے غیر اہل میں اس کے حوالے کر دی جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن وہ چیز اس کو دے دی جائے، تو غیر اہل کو کوئی چیز دے دینا یہ امانت میں خیانت کہلاتا ہے۔ ایک بندہ اس کا کیپیبل نہیں ہے، اس عہدے کا یا اس منصب کا یا اس چیز کا اہل نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ چیز اس کو دے دی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور ویسے امانت کے 3 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی راز کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یار یہ بات میں صرف تمہیں کہہ رہا ہوں، آگے تم کسی کو نہ کہنا، تو وہ بھی جا کر آگے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ صرف تمہیں کہہ رہا ہوں، آگے کسی کو نہ کہنا، تو وہ آگے جا کے 15 لوگوں سے آگے یہی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات کر رہا ہوں، آگے تم آگے کسی سے نہ کہنا، تو وہ بات کرتے کرتے پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ اور جس نے اس نیت سے کہ میں یہ امانت اس کے پاس رکھ رہا ہوں، یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، تو اس کے آگے 20 ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ چیز بتا کر اس امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ جبکہ کسی کے راز کو راز رکھنا یہ بھی امانت داری کہلاتا ہے۔
اور راز کے حوالے سے میں آپ کو ایک عرض کروں، اس طرح بھی روایات میں آتا ہے کہ من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنے راز کو راز رکھا وہ مراد کو پہنچا۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک بہت شکایت ہوتی ہے، یار میں کچھ بھی کرتا ہوں تو کچھ بھی سوچتا ہوں تو وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہوں، شروع میں بڑا اچھا چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے۔ ایک عرصہ دراز سے جو بھی کام، جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رازوں کو راز نہیں رکھتے، چرچے بہت کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو راز میں رکھنے سے بندہ مراد کو پہنچ جاتا ہے، اور اس میں نظر کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام، جب آپ کے بیٹے جب گئے نا مصر میں، تو آپ نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سارے، کیونکہ ایک دروازے سے جب اتنے جوان داخل ہوں گے اور دیکھا جائے گا کہ یہ سارے یوسف کے بھائی ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ کیا کرنا، تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہم جو کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو ایک دم جب ظاہر کرتے ہیں نا تو اس میں مختلف لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے دماغ کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب لوگوں کی ایک دم وہ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی ہائے پڑ جاتی ہے، تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% اس چیز پہ یقین کریں۔ بعض لوگ تو اتنے زیادہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے۔ تو ہر چیز کو ہی نظر لگے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نظر بھی بعض اوقات لگ جاتی ہے، اور صحیح حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو خیر یہ راز جو ہے نا، راز رکھنا یہ بھی امانت ہے۔ ہم سے کسی نے بڑی پرسنل کوئی چیز شیئر کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ستاری سے فیض لیتے ہوئے، جس طرح اللہ ہمارے بہت سارے کاموں اور ہمارے بالخصوص عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم بھی اس بندے کی اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل گئی تو ہم اس کی بات پر پردہ ڈالیں، نشر نہ کرنا شروع کر دیں۔ بلکہ ہمارے تو ایک دو دوست ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات پتہ چلی نہیں چلی تو بس ہم جا کر اس کو جب تک بتا نہ لیں تو ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو باتوں کو ہضم کرنا سیکھیں، کوئی چیز ہو، کیسی بھی بات ہو، بس رات گئی بات گئی، تو راز کو راز رکھیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے راز شیئر کرتے ہیں، تو ہم آگے اس کی بات کو نشر نہ کر دیا کریں کہ یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا راز آگے نہ پھیلایا جائے، اس طرح میرا دوست جو میرے پاس آیا ہے، اس نے میرے ساتھ ایک چیز شیئر کی ہے، تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو آگے نہ بیان کریں۔ ہمیں اس چیز کا بہت تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا منصب ایسا ہے، لوگ ہمارے پاس آ کر بڑی اپنی گھریلو پرسنل چیزیں، اپنے رشتوں کے حوالے سے، اپنے گھریلو معاملات، اپنے کاروباری معاملات ہم سے آ کر شیئر کرتے ہیں۔ میں نے یوں کیا، یوں ہو گیا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں باتیں ہم سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے الحمدللہ ہم نے کبھی بھی کسی بندے کی بات دوسرے تک نہیں پہنچائی ہے، کیونکہ یہ خیانت ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کر طلاق کے مسائل، اپنے پردے کے معاملات، شرعی مسائل ہم سے آ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندے کی بات کو، جو بھی بندہ ہمارے پاس آ کر کوئی بھی بات ڈسکس کرے تو ہم اس کی بات کو، خاص طور پر اگر وہ کہہ دے کہ یار میری بات آگے نہ کرنا، تو ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ کہ ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتا اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک تو یہ راز والی مثال ہوگی۔ دوسری مثال کامن ہے، جب ہم کسی کو پیسے دیں، کسی کو امانت دیں، کوئی چیز اس کے پاس رکھیں اور اس سے کہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں یا کچھ بھی بات ہے تو میں واپس آؤں گا تو مجھے یہ چیز واپس کر دینا، تو وہ بھی امانت کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں پیسوں کے حوالے سے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ 1,00,000 روپے میرا آپ امانتاً رکھیں اور مجھے واپس کر دینا، اب اس 1,00,000 روپے کو آپ
بالکل ایز اٹ از آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. یہ ہے امانت داری. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے اور اگر آپ اس میں کوئی خرچ کریں بھی اور جب وہ واپس آئے تو وہ ₹1,00,000 پورا کر کے آپ اس کو دے دیں, ایسے بھی ہوتا ہے, بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس میں, تو پھر اس سے آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی یہ امانت نہیں ہے بلکہ قرض ہے. آپ امانت کی نیت نہ کریں, مجھے قرض کی نیت سے مجھے دے دیں تاکہ جب میں آپ کو واپس کروں تو اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو تو میں پورا کر کے ₹1,00,000 تمہیں واپس کر دوں, تو اس میں تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے امانت سمجھ کر اس کے وہ ₹1,00,000 رکھ لیے تو اب اس میں رد و بدل آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے ضمناً اس کے عرض کر دی ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایز اٹ از آپ نے وہ چیز واپس کرنی ہے. تو یہ ایک کامن اس کی مثال ہوگی. اس کی ایک مثال اور تیسری قسم جو بیان کی گئی, ایک تو یہ بڑی مشہور بات ہے جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماء والارض فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, کہ جب یہ امانت اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو دی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا, ڈر گئے. انہوں نے کہا کیسے اٹھائیں گے, ہماری اتنی سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اور یہ انسان جو ہے یہ بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے, نادان ہے. تو یہ ایمان کی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہا, پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے اگر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں یا اس کو نہیں کرتے ہیں یا پس پشت ڈال دیتے ہیں اللہ رسول کی باتوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں. اور ایک امانت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر مختلف علماء نے اس کی وضاحت بھی پیش کی کہ امانت جو ہے یہ غیر اہل کو کوئی چیز دے دینا. مثال کے طور پر آپ اگر کسی ایسے عہدے پر ہیں کہ آپ سلیکشن کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیوٹیوں کے اوپر تعینات کرتے ہیں, آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرتے ہیں, آپ انٹرویوز لیتے ہیں, آپ کہیں بھرتی کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سفارش بہت زیادہ چلتی ہے. چلیں سفارش کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اگر جائز سفارش ہے, جائز, ایک اہل بندہ ہے اور وہ اس عہدے کا اہل ہے, اس کو صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہے, ہم نے اس کی سفارش کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, کہ جو بندہ کسی اچھی چیز میں کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس سفارش کا ثواب ملتا ہے. لیکن نااہل بندے کی سفارش کرنا صحیح نہیں ہے, یہ امانت میں خیانت ہے. اور جو کسی نااہل کو اگر کسی عہدے پر لے کر کے آتا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے, تو یہ بھی اس نے اپنے اس عہدے کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اپنے کسی رشتہ دار, اپنے کسی جاننے والے سے یا رشوت لے کے غیر اہل کے حوالے وہ عہدہ کیا ہے کہ جس کے وہ قابل نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بننے سے پہلے, تفصیل ہے سورہ یوسف کے اندر, جب بادشاہ نے کہا نا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ, اس کو پتہ چلا کہ ان کو خواب کی تعبیر آتی ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ 7 موٹی تازی گائیں ہیں, وہ 7 کمزور گائیں ہیں, وہ ان کو کھا رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بیان فرمائی کہ 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی اور کافی غلہ ہوگا, اگلے 7 سال قید سالی کا دور آئے گا, کوئی کھیت نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کھانے پینے کے لیے زمین اپنا غلہ اگانا چھوڑ دے گی. تو یہ تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے, اور فرمایا کہ اگر تم مجھے, حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کے اوپر محافظ مقرر کر دیا گیا, خزانہ جتنا بھی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا, ان کے سپرد کر دیا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی حفیظ علیم, فرمایا کہ میں اس خزانے کے اوپر گویا کہ امانت دار ہوں, یہ میرے پاس ایک امانت ہے, اور حفیظ علیم, یہ 2 چیزیں بیان کی ہیں. یعنی یہ اس بندے کے لیے کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہے اور وہ اپنے اس اختیار کے پیش نظر کسی کو کوئی عہدہ یا کوئی چیز دینا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھے.
حفیظ اور علیم، ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ اس عہدے کا جاننے والا ہو، اس کو پتہ ہو، اس کا اہل ہو، اس کے میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہو، اس کا اسے مکمل علم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ ہو، یعنی وہ فرض شناس ہو، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے فرض کو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے والا ہو، ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، ادھر ادھر نہ کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عہدہ اسے مل گیا ہے تو ڈیوٹی پوری نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار ہمارے ہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اس وجہ سے ہمارا حال بہت خراب ہے، یا ہم سب ہی تقریباً کہتے ہیں یار ہمیں آج دن تک کوئی حکمران صحیح نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم یہ خراب ہوئے ہیں۔ تو اے حکمرانوں کو ہی ہمیشہ بلیم کرنے والوں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں اس طرف ضرور آؤں گا کہ جو ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں یار ہمارا حکمران ہی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم میں سے ہر بندہ جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے، جس کی جو ڈیوٹی ہے، جس کا جو فرض ہے، کیا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے؟ سوال ہے ایک۔ 8 بجے آفیسز کھلتے ہیں ہمارے ہاں، 8 ساڑھے 8 یا 9 بجے غالباً، لیکن ہمارے افسر لوگ، میری بات سے ناراض نہیں ہوئیے گا، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یار سارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، حاضری کتنے بجے لگتی ہے، تمہارا اجارہ ٹائم کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے، کس وقت کا تمہیں کس وقت کی تنخواہ ملتی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے جائیں گے، بیٹھیں گے، حاضری لگائیں گے، بس آ جائیں گے۔ ایک شخص مجھے ملا، مجھے کہتا ہے میری بڑی ٹھاٹھ کی نوکری ہے، میرے تو مزے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، تمہیں کون سی نوکری ملی؟ کہتا ہے میں فائر بریگیڈ میں ہوتا ہوں۔ فائر بریگیڈ، میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھار سالوں میں کہیں آتا ہے، میں تو جاتا ہوں چپ کر کے، حاضری لگا کے واپس آتا ہوں، اپنا بزنس کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ انہوں نے کہا میری ڈیوٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو وہاں پر جا کر بیٹھ جائے، آگ لگے نہ لگے تو آگ بجھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ اور تو بڑے فخر سے کہہ رہا ہے یار میرے تو مزے لگے ہوئے ہیں، میں تو جاتا ہوں حاضری لگوا کے آ جاتا ہوں۔ کون سا؟ اچھا پیچھے آگ لگ جاتی ہے تو پھر آپ کے سامنے صورتحال ہے ساری جو ہماری حالت ہوتی ہے، اور جتنی دیر میں ہم پہنچتے ہیں اور جتنی دیر میں آگ بجھاتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر بندہ یہ غور کرے۔ ہم کرپشن کہتے ہیں، فراڈ کہتے ہیں، یعنی آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں نا جو امرود بیچ رہا ہے، آپ کو وہ امرود آپ چیک کر کے دیکھیں، مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا، آپ اس کو کہیں کہ یار مجھے 1 کلو امرود دے دو، لیکن اچھے ڈالنا یار اپنی مرضی سے کر کے۔ اب یہ جو اپنی مرضی سے امرود ڈال، اتنا ان کو تجربہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایسے لگے گا بالکل 1 نمبر ڈال رہا ہے، گھر آگے دیکھیں گے تو ایک بھی ٹھیک نہیں نکلے گا۔ یعنی ہم نے گویا کہ کرپشن کے اندر، فراڈ کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ایک بالکل انگوٹھا چاپ ہے نا، اس کو بھی فراڈ کے اندر اتنی مہارت حاصل ہے کہ وہ آنکھ سے گویا کہ کاجل چرا لیتا ہے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے ملک میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ الا ماشاء اللہ، ہر بندہ سے مراد میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت، ورنہ اچھے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنکھ سے کی گئی خیانت ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ تو جو یہ جانتے ہیں نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اکثریت بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، ہم ہر کام کے اندر دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کام کے اندر ہم کہتے ہیں اپنا فرض پورا نہ کرنا پڑے، بس میری جگہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، میں ذرا پتلی گلی سے نکل جاؤں، مجھے 4 پیسے ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں۔ یعنی اپنے فرض کو فرض سمجھ کر پورا کرنا، یہ ہمارے اندر
یہ سب سے بڑا عیب ایک پورا نہ کرنا، اس فرض کو، اپنے فرض کو فرض سمجھ کر پورا نہ کرنا، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے۔ جب تک ہم اس عیب کو دور نہیں کریں گے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ۔ میں اب ان ملکوں کی مثالیں آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا جو آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بات سنائی کہ جاپان کے اندر وہ ہم چلے گئے، ہم کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے، کچھ دنوں کے بعد ہم جانے لگے، کہتا ہے میں مارکیٹ کے اندر میں نے ایک کیمرہ خریدا، اور کیمرہ خرید کے میں نے اس کو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ گفٹ رکھیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو آپ کی مہمان نوازی کی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ نہیں، میں آپ کو ویسے ہی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو میں تو اس وجہ سے تمہیں تحفہ دے رہا ہوں۔ اب اس نے جو جواب دیا یہ بڑا قابل غور ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو، اس کی رسید بھی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا رسید کو کیا کرو گے، کیا تم واپس کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں کروں گا، رسید اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ جب کوئی غیر ملکی ہماری مارکیٹ سے آ کر کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو اسے ہم 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ کیمرہ اب میرے ملک میں ہی رہ جائے گا، میں یہ رسید جا کر دکاندار کو دکھاؤں گا کہ یہ کیمرہ باہر نہیں جا رہا، لہذا یہ پیسے اپنے واپس کر لو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اپنے ملک کے ساتھ اتنا اخلاص، اتنی محبت، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہمارا حق نہیں ہوتا نا اس کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ قائد اعظم کا یوم ولادت ہے 25 دسمبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہمیں 25 دسمبر کو ملی تھی۔ قائد اعظم ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور یاد رکھیں کہ وہ قومیں جو اپنے محسن کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے محسن کو، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کے بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ بہت بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے ہم پر نہیں ہمارے آنے والوں نسلوں کے اوپر احسان کیا کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک بھی ہمارے پاس امانت ہے، کیا حال کر رہے ہیں ہم اس کا؟ اور اس بدعنوانی کی وجہ سے، ہماری خود غرضی اور 2 ٹکے کی لالچ کی وجہ سے ہم اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں، ابھی بھی یہ صورتحال اگر ہم سمجھ جائیں بحیثیت قوم، وہ کہتے ہیں نا پہلے ہمارا ایک لیڈر تھا، ہم سب اس کی قوم تھے، اب ہم سارے ہی لیڈر ہیں، ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے ہمیں لیڈر تو مل گیا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں۔ تو ایک قوم بن کر فرض شناسی، جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے، اگر باپ ہے تو گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ کہیں افسر ہے اس کے جتنے بھی ماتحت ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے، اس کو فرض شناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور اگر کام کچھ بھی نہیں ہے، جو ڈیوٹی ہے، جس ڈیوٹی کے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جس ڈیوٹی کے ہمیں پیسے ملتے ہیں، فرض شناسی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس ڈیوٹی کو پورا کریں۔ اور ہم کہتے ہیں نا، دیکھیے پاکستان جو ہے نا، پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے مدینہ، مدینہ طیبہ، یہ آپ جانتے ہیں۔ مدینہ کا مطلب پاک رہنے کی ستان، جگہ، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ طیبہ بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو یہ ایک مناسبت ہے، یہ اتفاقی مناسبت نہیں ہے۔ یہ پاکستان، میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا، یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہماری، اب وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو اگر گھر واپس آ جائے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بھولا ہے۔ ہماری غلطیاں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں گے تو اللہ ہمیں بہت ترقیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ وہ گزرے ہیں، سیدی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے مدینے کے اندر 77 سال گزارے، 77 ایئرز مدینے میں گزارے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کے مدینے کے لوگوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا کہ تمہیں میں ایک سٹوری سناتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ کر لینا کہ پہلے کے مدینے کے لوگوں کا حال کیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں ایک کپڑے کی مارکیٹ میں گیا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کپڑے کے تاجر کے بعد ایک گاہک آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں قسم کا کپڑا چاہیے۔
اس نے کہا یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے، اس نے تھان نکال کے اس کے سامنے پیش کر دیے، کپڑا پسند کیا، اس نے کہا اچھا یہ کپڑا اتنی مقدار میں مجھے دے دو کہ میں نے یہ غربا میں تقسیم کرنا ہے۔ اس دکاندار نے یہ جواب دیا کہ یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے، میں یہ تمہیں دے بھی سکتا ہوں لیکن تمہیں دوں گا نہیں۔ گاہک بڑا حیران ہوا، کپڑا اس کے پاس موجود ہے، مجھے پسند بھی آ گیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے کپڑا نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں دو گے؟ اس دکاندار نے جو بات کی نا، اگر اس جمعے کے بیان میں اور آپ یہ ایک پیغام لے کر چلے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیمت پوری ہو جائے گی۔ اس دکاندار نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ آج میری اچھی بکری ہو گئی ہے، آج میری سیل اچھی ہو گئی ہے، میرے سامنے جو دکاندار ہے نا، آج اس بیچارے کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، یہ سارا کپڑا اس کے پاس بھی موجود ہے، میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کپڑا آج تم اس سے جا کر خرید لو۔ میرا بھائی ہے نا، جیسے میں صبح آ کے دکان پہ میں نے دکان کھولی ہے، اس نے بھی میرے ساتھ دکان کھولی ہے، میرے پاس گاہکوں کی ریل پھیل تھی، میں دیکھتا رہا ہوں کہ وہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھا رہا، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں تھا، تو میں یہ تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کپڑا جا کر آج اس سے خرید لو۔ کتنی خیر خواہی، کتنی محبت، کتنی اخوت کا جذبہ اور کتنا ایثار کا ایک جذبہ تھا جو ہمارے بزرگان دین کے اندر موجود تھا، اور پھر یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک نام تھا۔ اب یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، اب ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ سامنے والے کا کیا جا رہا ہے یا کیا آ رہا ہے، ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ میرے پاس کتنا آ رہا ہے یا میں کتنا اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اے کاش میں اور آپ یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے کسی بھی مسلمان، اور بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی، ہمارے ہم وطن ہیں ہم سب، ہم کسی بھی اپنے ہم وطن سے آج کے بعد زیادتی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ہم گزر جائیں گے، ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم کسی کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بھی کرم نوازی ہوگی، ہمارا ملک بھی پھولے پھلے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم الشان ثواب اور درجات بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وطن کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔